ہمارے قائد ہمارے قائد ہمارے قائد کرے فرشتے تیری کرے فرشتے تیری حفاظت ہمارے قائد رہو سلامت ہمارے قائد الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا فقد قال الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال تعالى الرحمن علم القرآن وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم
من تعلم القرآن وعلم او كما قال عليه الصلاة والتسلیم۔ مسلمانوں اٹھو قرآن کی عظمت کو چمکاؤ، مسلمانوں اٹھو قرآن کی عظمت کو چمکاؤ، جہان بے اما کو عافیت کے راز سمجھاؤ۔ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آج کی اس بہت ہی پاکیزہ، بڑی مقدس، بڑی بابرکت مجلس کے صدر محترم حضرت مولانا محمد یونس ابن قاری بند الہی صاحب آج ہماری اس مجلس میں تشریف فرما، میرے استاد محترم حضرت مولانا ایوب صاحب سیت پوری، مولانا شبیر صاحب دیہی گامی، میرے دوست، میرے بھائی مولانا عیسیٰ بند الہی، مولانا اقبال صاحب، اور اس علاقے کے اون کے پرانے عالم جن کی بڑی خدمت اس علاقے میں رہی ہے، اور پیچھے بیٹھ کر میں سمجھتا ہوں کہ پیچھے سے ہم سب کو دعائیں دے رہے ہیں، مولانا ہم پھونک مار رہے ہیں وہاں سے، مولانا عبد القدیر صاحب، ایسے ہی مولانا یوسف صاحب مانگرولی، میرے دوست قاری ولی اللہ صاحب، افضل خان صاحب، حاجی عبد المجید صاحب، اور بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے نام ایسے ہیں جو میرے پاس موجود نہ ہوں، لیکن بات یہاں سے شروع کر رہا ہوں۔ مولانا عبد الغفور صاحب، یہ آپ کی اخلاص ہے، آپ کی محبت ہے، اور یہ مجمع بتا رہا ہے کہ آپ اس علاقے میں جو کام کر رہے ہیں، بس ہم دعائیں کرتے ہیں۔ میں پورے مجمع سے آمین کی درخواست کروں گا، نہیں معلوم اللہ کس کی آمین کو قبول کر لے۔ اے اللہ، اس ادارے کو دین دوگنی رات چوگنی ترقیات نصیب فرما، اور میرے مولا اس علاقے میں جتنے علماء، جتنے حضرات کام کر رہے ہیں، میرے مولا تو سب کی خدمات کو بے انتہا قبول فرما۔ ابھی ہمارے استاد مولانا ایوب صاحب کہہ رہے تھے کہ بیٹا ہارون، اون والے جب بھی تاریخ مانگے تو انکار نہیں کرنے کا۔ مولانا ایوب صاحب نے کہا، تو میں نے کہا کہ اون کا تو انکار بھی نہیں کیا جا سکتا، میں نے سنا ہے کہ ناموں کے اثرات پڑھتے ہم سب جانتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ مولانا اس علاقے کا نام اون ہے۔ جی تو
تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے نرم دل لوگ ہیں، بس ان پر کام کی ضرورت ہے، اور شاید ہو سکتا ہے کہ ان کی نرمی کا فائدہ شکیل بن حنیف جیسے خبیث بھی اٹھاتے ہیں، سمجھ رہے آپ؟ تو بڑے نرم دل لوگ ہیں، اور اس علاقے میں میں سمجھتا ہوں مولانا بہت ضرورت ہے کہ یہاں پر ہر اعتبار سے دینی خدمات کو عیسیٰ صاحب انجام دیا جائے، بڑی سخت ضرورت ہے، وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ اور مولانا عبدالغفور صاحب نے آپ کے آنے کے پہلے مولانا شعلہ بیاں اور شیریں بیاں اور کیا کیا بیاں، بہت ساری چیزیں کہی، تو ان کو امیدیں ہوگی کہ ہم شعلہ بھی اگلیں اور شیرینی بھی کہیں، لیکن وقت نہیں ہے۔ بس میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اپن 2020 کھیلیں، اور مجھے اللہ نے ان بزرگوں کی تربیت کے اثرات ہے کہ 2020 کھیلنے کی بھی صلاحیت دی ہے، اور ٹیسٹ کھیلنے کی بھی صلاحیت دی ہے۔ آؤ دوستو، ہاں ماشاء اللہ۔ تو خیر مختصر سے وقت میں مولانا میں چاہوں گا کہ ملک کے موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے مدارس کی اور دینی تعلیم کی اہمیت پر تھوڑی سی گفتگو کر لوں۔ مولانا آپ کے آنے کے پہلے میں آپ کو بتاؤں، دل بڑا خوش ہو گیا۔ یہ لگتا ہے کہ یہ بس مکتب ہے یا حفظ کی کلاسز جاری ہے، اور یہ کوئی بڑا عالمیت کا ادارہ نہیں ہے، یہاں پر کوئی درس بخاری نہیں ہوتی ہے، لیکن یقین مانو مولانا جس طریقے سے بچوں نے تقاریر پیش کی ہے، جس طریقے سے قرآن مقدس کی آیات کی تلاوت کی ہے، اور نعتوں اور نظموں کا جو گلدستہ پیش کیا ہے، ہم تمام کی تمام دعائیں پیش کرتے ہیں ان کے اساتذہ کے لیے بھی، ادارے کے ذمہ داروں کے لیے بھی، اور ان پیارے بچوں کے لیے بھی میں دعائیں کر رہا ہوں۔ آپ نے سب نے آمین کہنا۔ میرے مولا ان کے اساتذہ کو، ان کے ذمہ داروں کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں اس کا بہترین بدلہ نصیب فرما، اور یہ ہمارے یہ مستقبل جو یہاں پر تیار ہو رہے ہیں، یہ جو سپاہی یہاں پر تیار ہو رہے ہیں، یہ جو دین کے یہاں پر سپاہی اور فوج تیار ہو رہی ہے، میرے مولا ہمارے ان بچوں کو بھی قرآن کا، حدیث کا بہترین مضبوط علم نصیب فرما۔ میرے بھائیوں، ان والوں میں اکثر آتا رہتا ہوں، اور اکثر جو میرے بیانات ہوتے ہیں وہ عوام میں ہوتے ہیں، اور کہاوت ہے کہ اندھوں میں کانا راجا، تو ہم کچھ بھی بولتے ہیں، چلا بھی دیتے ہیں، چیختے بھی ہے، لیکن یہاں پر ہمارے اساتذہ اور ہمارے سب بڑے موجود ہیں۔ میں آپ سے اتنا ہی کہوں گا دوستوں کہ اس وقت یہ مدارس جس طرح کے آپ کے بچوں نے خود تقاریر میں پیش کیا کہ یہ مدارس وہ ہیں جو دین کے، ایمان کے، اسلام کے مرکز ہے، قلعے ہیں۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ برسوں پہلے ایک جملہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے کہ مسلمانوں، یہ مدارس دین کے قلعے ہیں، یہ مدارس ایمان کے قلعے ہیں، یہ مدارس اسلام کے قلعے ہیں، ان کی حفاظت کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کا تعاون کرنا، ان کی مدد کرنا، ان مدارس میں ہمارے بچوں کے ایمان اور اسلام کی حفاظت ہو رہی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے جو حالات ہیں، آج کے حالات یقیناً ہم کو بتا رہے ہیں کہ اب یہ مدارس ہی مولانا عصری علوم کا بھی انشاءاللہ مرکز بنے گے، کہ جہاں پر ان مدارس میں ہمارے بچے عصری علوم کو، دنیاوی تعلیم کو بھی انشاءاللہ ہمارے بچے ایمان اور اسلام کی حفاظت کے ساتھ یہیں پر حاصل کریں گے۔ اور موجودہ حالات بتا رہے ہیں کہ اب یہی مدارس ہمارا مستقبل بھی بنے گے۔ میں اشارہ کر رہا ہوں، آپ دیکھیں کہ ایک بچہ یہاں پر آیا، اس نے نظم پیش کی پردے کی حقیقت پر، حجاب کی اہمیت پر اس نے اشعار پیش کیے۔ آج حجاب کی اہمیت پر آپ نے نظم سنی، آپ نے انعامات بھی دیے، لیکن میں حجاب پر بولتے ہوئے صرف اتنا کہوں گا کہ اب حالات بتا رہے ہیں کہ جیسے سینکڑوں بیٹیاں، سینکڑوں ہزاروں عورتیں یہاں پر ابھی علماء کی باتیں سننے کے لیے آئی ہے، ایک وقت ایسا آئے گا اور حالات آپ کو، ہم کو تیار کر رہے ہیں کہ اب انہی مدارس میں ہماری بیٹیاں انشاءاللہ دنیا کا بھی علم حاصل کرے گی، اور کوئی خبیث، کوئی شیطان ان کے حجاب اور ان کے نقاب کو اتارنے کی جرات نہیں کر پائے گا انشاءاللہ کہو۔ اور اب ضرورت ہے، اب حالات تو بتا رہے ہیں۔ پرسوں ہی میرا ایک بیان ہوا تو میڈیا والوں کو بڑی مرچی لگی، اور ویسے بھی حکومت مجھ سے بڑا پیار کرتی ہے،
تو میں نے کہا کہ اب مسلمانوں، ہم تو کہتے ہیں مولانا کہ ٹو بی پازیٹیو، ہر چیز میں اچھا سوچو، مثبت سوچو. یہ حالات بھی جو آ رہے ہیں ہمیں جگانے کے لیے آ رہے ہیں. مولانا شبیر صاحب، یہ حالات بھی جو آ رہے ہیں ہمیں بنانے کے لیے آ رہے ہیں. بھیا میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں تو مثبت سوچتا ہوں. میں تو کورونا آیا، کورونا کے نام سے لوگ رو رہے تھے، کورونا کو لوگ کوس رہے تھے، لیکن میں کہہ رہا تھا کہ کورونا تیرا شکریہ کہ تو نے بہت کچھ سکھا دیا. یقیناً بہت سارے لوگ، ہمارے اکابرین، ہمارے علماء کورونا کی اس وبا میں دنیا سے رخصت ہوئے. ابھی مولانا عبدالغفور صاحب نے، حافظ صاحب نے ان تمام کا نام لے کر، محسنین کا، مخیرین کا نام لے کر ابھی دعائیں بھی کروائی اور تعزیت بھی پیش کی. یقیناً بڑے بڑے علماء بھی دنیا سے گئے ہیں، لیکن ہمارا تو ماننا ہے کہ اللہ، میرے بھائی مولانا بشیر الدین ندوی مرحوم ایک جملہ کہتے تھے کہ اللہ کے فیصلے طبیعت کے خلاف ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے فیصلے مصلحت کے خلاف نہیں ہوتے ہیں. کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے. آج کورونا بھی آیا تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ کورونا نے بھی بہت کچھ ہمیں سکھایا. کورونا نے دنیا کو بھی سکھایا، کورونا نے بھارت کو بھی سکھایا، کورونا نے ملک کے ہندو بھائیوں کو بھی بہت کچھ سکھایا، کورونا نے مسلمانوں کو بھی بہت کچھ سکھایا. صرف میں اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا کہ سب سے پہلے تو اللہ نے کورونا، وہ چھوٹے سے نہ دکھنے والے وائرس کے ذریعے سے پوری دنیا کے تمام انسانوں کو پیغام دیا کہ او دنیا کے پاگلوں، او لندن والوں، او فرانس والوں، او جاپان والوں، او بنگلہ دیش والوں، او پاکستان والوں، او ہندوستان والوں، تم سب مل کر کسی اور کو سپر پاور سمجھتے تھے. اللہ نے دکھا دیا کہ سپر پاور صرف اور صرف میں ہوں. اور جس کو تم سپر پاور سمجھتے تھے امریکہ، اللہ نے دکھایا کہ وہ جو میرا چھوٹا سا نہ دکھنے والا وائرس ہے، اللہ نے دکھایا کہ دیکھو جس کو تم سپر پاور سمجھتے تھے، سب سے زیادہ کمزور، مجبور اور زیرو پاور میں امریکہ کو دنیا کے سامنے بنا رہا ہوں. آج کا بھی ریکارڈ ہے کہ سب سے زیادہ موتیں امریکہ میں اور سب سے زیادہ پیشنٹ امریکہ میں. اللہ نے دنیا والوں کو دکھایا کہاں گیا تمہارا سپر پاور. دنیا کو بھی اللہ نے دکھایا. اور آج آپ کو ہمت دلاتے ہوئے ایک بات کہوں گا. میں اس وقت ملک کے کونے کونے میں جا رہا ہوں مولانا، میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ میں سب سے پہلا یہ کام کر رہا ہوں مسلمانوں کے اندر، خطاب عام کے ذریعے سے، اجلاسوں کے ذریعے سے یا اصلاحی پروگرام کے ذریعے سے، میں سب سے پہلا کام پورے ملک میں یہ کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کو حوصلہ دلاؤں، ان کو ہمت دلاؤں، کیونکہ اس وقت یہ قوم مرنے سے پہلے مر گئی ہوئی ہے. آؤ میں تم کو حوصلہ دلاتا ہوں کہ اللہ وہ جو ہمارا خالق ہے، وہ جو ہمارا مالک ہے، وہ جو کرتا دھرتا ہے، وہ جو سب کچھ ہے، وہ سارے حالات کو جانتا ہے. ان حالات سے آپ کو ہم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، ان حالات سے ہم کو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں. اللہ تو ہر حال میں دنیا کو بھی سکھا رہا ہے اور ہم کو بھی پیغام دے رہا ہے. اللہ نے ملک والوں کو بھی بتا دیا. آج ہمارے خلاف، مدارس کے خلاف، مراکز کے خلاف، ہماری تعلیمات کے خلاف، قرآن کی تعلیمات کے خلاف، شریعت کی تعلیمات کے خلاف آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار الگ پلان بن رہے ہیں. لیکن میں نے وہ جو آیت پڑھا تھا قرآن کی کہ اللہ کہتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ اللہ کہتا ہے یہ چال چلتے ہیں، یہ منصوبے بناتے ہیں، یہ آئیڈیا کرتے ہیں، یہ پلان بناتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے واللہ خیر الماکرین، سب سے بہترین تدبیر ساز کون ہے؟ بولو زور سے بولو پورا مجمع، کون ہے؟ اللہ. زندگی کس کے ہاتھ؟ بولو زور سے. زندگی کس کے ہاتھ؟ اللہ. موت کس کے ہاتھ؟ اللہ. نفع کس کے ہاتھ؟ اللہ. نقصان کس کے ہاتھ؟ بولو اللہ. کورونا کس کے ہاتھ؟ کورونا کا لانا کس کے ہاتھ؟ کورونا کا بھگانا کس کے ہاتھ؟ تو سب اللہ کے ہاتھ میں. تو ان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ میں حوصلہ دلاتے ہوئے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بنانے دو پلان، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے.
صرف ہم اپنا رشتہ اپنے رب سے مضبوط کر لیں، ہم اپنا رشتہ قرآن سے مضبوط کر لیں، ہم اپنا رشتہ نبی کی سنتوں سے، نبی کی اداؤں سے مضبوط کر لیں، ہم اپنا رشتہ اسلامی تعلیمات سے جوڑ لیں، انشاءاللہ دنیا گواہ ہے کہ جس طرح اللہ نے ہمارے اسلاف، ہمارے اکابرین اور ہمارے بزرگوں کے قدموں میں اللہ نے دنیا کو لا کر ڈالا، اگر ہم بھی قرآن کی اور اسلام کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، اللہ کی قسم پھر دنیا کو اللہ ہمارے قدموں میں لا کر ڈالے گا، پھر انشاءاللہ دنیا قدموں میں آئے گی۔ جمعرات کے دن حضرت میں نے ایک بیان کیا اور اس بیان کا عنوان تھا حضرت شیخ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی زندگی، ان کا مشن، ان کی تعلیمات، ان کی خدمات اور بھارت پر ان کا احسان۔ تو اس وقت بھی میں نے کہا کہ اس وقت کے بھارت کے راجا دیکھ، جس وقت میرے خواجہ یہاں پر آئے تھے تو اس وقت راجا تھا پرتھوی راج چوہان، جب میرے خواجہ کو ستایا تو پرتھوی راج چوہان کا کیا انجام ہوا؟ او راجا تو بھی سن لے، اگر تو شریعت میں دخل اندازی کروائے گا، اگر تو مدارس اور مراکز پر حملے کروائے گا، اگر تو علماء، دائی اور مبلغین اور اللہ والوں کی زندگیوں سے کھلواڑ کرے گا، مدارس کے ذمہ داروں کو اور دعوت و تبلیغ کے کام کرنے والوں کو اگر مختلف انداز سے تو جیل کی سلاخوں میں ٹھونسے گا تو یاد رکھ تیرا انجام بھی وہی ہوگا جو پرتھوی راج چوہان کا ہوا تھا۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو؟ صرف حوصلہ دلا رہا ہوں کہ یارو اپنا رشتہ صرف اللہ سے مضبوط کرو، اپنا رشتہ۔ یہ مدارس کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، دنیا جانتی ہے کہ یہ مدارس اس ملک پر احسان ہے، لاکھ ہمارے مدارس کی تاریخ کو توڑا جائے، مروڑا جائے، لیکن دنیا جانتی ہے کہ اس ملک کو آزادی دلانے میں اور یہاں سے ظالموں قاتلوں کو بھگانے میں اگر اولین کردار کسی نے ادا کیا ہے تو انہی مدارس نے اور مدارس کے ذمہ دار علماء کرام نے ادا کیا ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ وہ کلیاں بھی ہماری تھیں، گلے تر بھی ہمارے تھے، چمن میں ہر طرف بکھرے ہوئے پر بھی ہمارے تھے، اور حد دہلی سے لے کر سرحد لاہور تک ساحل، ہزاروں پیڑ پر لٹکے ہوئے سر بھی ہمارے تھے۔ یہ علماء جو بیٹھے ہیں نا، یہ صرف سازشیں چل رہی ہے، باقی سازشیں کرنے والے بھی جانتے ہیں کہ ان کی سازشیں مکڑی کا جالا ہے۔ قرآن نے بھی کہا نا کہ یہ جتنا چلتے ہیں نا، تو قرآن نے کتنے اچھے الفاظ کہے کہ یہ سب مکڑی کے جال ہے۔ یہ دیکھو، مکڑی کے جال سے اگر پورا ہال بھر جائے تو مکڑی کے جال کو ہٹانے کے لیے کسی رائفل اور کسی کرین اور کسی بلڈوزر کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا 5 سال کا بچہ، ہماری 5 سال کی بچی جھاڑو ہاتھ میں لے گی اور ایسا سارا حال، ارے بولو نا بھائی، صاف۔ اور یہ سپاہی انشاءاللہ ان مکڑی کے جالوں کو، باطل کے ان جالوں کو صاف کرنے کے لیے مدارس میں یہ سپاہی تیار ہو رہے ہیں۔ کہو انشاءاللہ۔ ان مدارس کی قدر کرنا، ان مدارس کا تعاون کرنا، ان مدارس کا خیال رکھنا۔ میرے استاد محترم مولانا علی میاں ندوی کا ایک جملہ کہتے مجھے یاد آ گیا، وہ ایک جملہ ولی اللہ صاحب یہ بھی کہتے تھے کہ یہ مدارس حکومت کی خیرات اور بھیک پر نہیں چلتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی عمارت میں دیکھا اون کے اس علاقے میں، مولانا آپ نے اتنی بڑی عمارت کھڑا کر دیا، 10 مدارس اور مکاتب چلتے ہیں، یہ دین کے قلعے ہیں، یہ مراکز ہے۔ اور مسلمانوں ایک پیغام سن لو کہ یہ گورنمنٹ کی بھیک اور خیرات پر ادارے نہیں چلتے، آپ کو اور ہم کو ان اداروں کا خیال، تعاون، مدد ہر طرح سے کرنا پڑے گا۔ اور انشاءاللہ قیامت تک کہ ہمیں قیامت تک انشاءاللہ مولانا شبیر صاحب حکومت کی بھیک اور خیرات لینا بھی نہیں پڑے گی۔ اور یہ بھی ہمارے سامنے ہیں کہ جن علاقوں میں مدرسوں نے حکومت کی بھیک اور خیرات لی، آج ان مدرسوں کا کتنا برا حال ہو چکا ہے۔ میں اشارہ کر رہا ہوں، میرے بڑے سمجھ رہے ہیں، میرے بڑے سب سمجھ رہے ہیں۔ تو مسلمانوں میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں کہ ان مدارس کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، ان کا تعاون کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور یہ بھی سن لو، بہت سارے یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی کبھی آپ کے ہمارے دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ مدرسے میں بچہ پڑھے گا تو کیا بنے گا؟ 3000 والا؟ ارے بولو بھائی، کتنے والا؟
3,000 والا یا زیادہ سے زیادہ؟ ارے بولو نا، شرماؤ مت. 5,000 والا یا بہت زیادہ 1.5 شانہ رہا تو 10,000 والا ہے نا. اور وہاں اسکول والا اگر میں بنا دوں اپنے بچوں کو، میں بالکل عوام کو یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، دماغوں میں یہ رہتا ہے کہ میرے بیٹے کو اگر میں حافظ بنا دوں، میرے بچے کو اگر میں امام بنا دوں، میرے بچے کو اگر میں عالم صاحب بنا دوں تو وہ 5,000 کمائے گا، 10,000 کمائے گا. اور اس نالائق نے مہنگائی اتنی کر دی کہ خود کا گھر نہیں چلائے گا تو مجھے کیا چلائے گا؟ ماں باپ یہ سوچتے ہیں، ماں باپ یہ سوچتے ہیں. لیکن سنو، بہت سادہ اور سمپل طریقے سے میری بہنوں کو بھی میں سمجھا رہا ہوں کہ اگر آپ کا بیٹا، میری بہنوں، اگر آپ کا بیٹا حافظ قرآن بنتا ہے، حافظ قرآن بنتا ہے، تو ابھی اسی میں انہی بچوں میں سے ایک بچے نے تقریر کی کہ وہ حافظ قرآن کا یہ مقام ہوتا ہے کہ حشر کے میدان میں، اللہ کے دربار میں، جب ایک نیکی بھی ماں دینے کو تیار نہ ہوگی، باپ دینے کو تیار نہ ہوگا، اس موقع پر یہ حافظ جی، میری بہنوں، آپ کا بیٹا اگر حافظ بنتا ہے تو اس موقع پر یہ حافظ جی کا یہ مقام ہوگا کہ حافظ جی سے اللہ کہے گا، او حافظ قرآن، جو قرآن کی آیتیں تجھے یاد ہے پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں، بولو زور سے. ہاں، ڈاکٹر صاحب سے کہا جائے گا، ڈاکٹر صاحب انجیکشن دیتے جاؤ جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ. نہیں، حافظ قرآن سے کہا جائے گا، یا حافظ القرآن، او قرآن کے یاد کرنے والے، اقرا، جو آیتیں تجھے یاد ہے پڑھتا جا، ورتقی، اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا. اور حافظ جی کی ماں کا کیا مقام ہوگا، حافظ جی کے باپ کا کیا مقام ہوگا. میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہم نہیں کہہ رہے ہیں، سردار امام الانبیاء، سید الانبیاء و خاتم النبیین نے فرمایا کہ حافظ جی کی ماں، حافظ جی کے باپ کا یہ مقام ہوگا. پیارے آقا نے فرمایا کہ اللہ نور کے ممبروں پر انہیں بٹھائے گا، اور اللہ حافظ قرآن کی ماں، حافظ قرآن کے باپ کے سر پر اللہ ایک تاج رکھے گا. اس تاج کی روشنی آفتاب و مہتاب، سورج و چاند سے زیادہ ہوگی. پورا اون دیکھے گا کہ یہ کون ہے، پورا گجرات دیکھے گا یہ کون ہے، پورا ملک دیکھے گا یہ کون ہے کہ جن کو اتنی عزتیں دی جا رہی ہے. اللہ جن کے سروں پر تاج رکھ رہا ہے، اللہ جن کو نور کے منبروں پر بٹھا رہا ہے، پوری دنیا دیکھے گی، پورا عالم دیکھے گا کہ یہ کون ہے جن کو اتنا اونچا مقام دیا جا رہا ہے. تو بتایا جائے گا یہ تو اون کا، گجرات کا کسان ہے جس کا بیٹا حافظ قرآن ہے. اللہ کہے گا یہ تو اون کا مزدور ہے، یہ تو رکشہ چلانے والا ہے، یہ تو سبزیاں بیچنے والا ہے، یہ تو فروٹ بیچنے والا ہے، یہ تو 250-300 روپے میں ٹیکسٹائل میل میں مزدوری کرنے والا ہے، لیکن اس نے اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو حافظ قرآن بنایا تھا. دنیا کو دکھایا جائے گا کہ دیکھو پروفیسر کے باپ کو یہ مقام نہیں دیا جا رہا ہے، ڈاکٹر کے باپ کو یہ مقام نہیں دیا جا رہا ہے، وکیل کے باپ کو یہ مقام نہیں دیا جا رہا ہے، انجینئر کے باپ کو یہ مقام نہیں دیا جا رہا ہے. یہ مقام صرف اور صرف حافظ قرآن کی ماں اور حافظ قرآن کے باپ کو دیا جا رہا ہے. او یارو، سمجھو اس تعلیم کی اہمیت کو، سمجھو اس تعلیم کی اہمیت کو. بلکہ میں کبھی کبھی ہنستے ہنستے ایک عجیب چیز کہتا ہوں. میں مولانا تھوڑا سا نصیحت کرتے کرتے عوام کو عوامی اسٹائل میں سمجھانا پڑتا ہے، تو کبھی کبھی میں ہنستے ہنستے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو زیادہ نوٹاں چھاپنے کی مشین مت بناؤ، کیونکہ یہ باولا کبھی بھی نوٹا بند کر دیتا. نہیں سمجھا؟ راتوں رات فرمان آ جاتا کل سے نوٹیں بند. تو زیادہ نوٹیں چھاپنے کی مشین مت بناؤ، اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، اپنے بچوں کو عالم بناؤ. اور پھر جیسے مولانا نے مجھے بتایا، حافظ صاحب نے مجھے بتایا کہ اس ادارے میں الحمدللہ بنیادی طور پر باقاعدہ حافظ عبدالغفور صاحب، آپ کو مبارک ہو کہ آپ کا یہ پورا یعنی ایک پورا پلان ہے کہ باقاعدہ یہاں پر اس ادارے میں اپنے بچوں کو وہ اسکول کی تعلیم بھی دیں گے. اور آج
آج ضرورت ہے عیسیٰ صاحب، مولانا آج ضرورت ہے کہ اگر یہ میرا بیٹا، کیونکہ اگر عوام چاہتی ہے کہ میرا بیٹا اسکول پڑھے، اور اگر اس نے دنیا کی لالچ میں ہی آ کر اگر عیسائیوں کے حوالے کر دیا، کرسچنوں کے حوالے کر دیا، انگلش پڑھے گا تو بڑا صاحب بنے گا، اس خواب کو لے کر اگر اس نے انگلش کرسچن کے اسکول میں شامل کر دیا، عیسائیوں کی اسکول میں شامل کر دیا، تو یاد رکھو پھر وہاں تمہاری ہماری اولاد کے ایمان سے کھیلا جا رہا ہے۔ اس لیے اب ضرورت ہے کہ مدرسوں ہی میں اسکولوں کی بھی بنیادی تعلیم کا انتظام کیا جائے، تاکہ ہمارے یہ بچے بنیادی طور پر ایمان اور اسلام کی بنیادی تعلیم حاصل کر لیں۔ مولانا یونس صاحب ایک مثال دیتے تھے، امیر صاحب مرحوم پونا والے مہاراشٹر کے مولانا یونس صاحب مرحوم ایک مثال دیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ انگلش اسکول میں دیکھو کیسے انگلش اسکولوں میں بچوں کے ایمان سے کھیلا جا رہا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ ایک عیسائی ٹیچر، ایک کرسچن ٹیچر کیسے بچوں کے ایمان سے کھیل رہا ہے۔ مسلمانوں سنو، میں تمہیں سمجھانے کے لیے پیغام یہ دے رہا ہوں اور مثال دے رہا ہوں کہ اگر ہم نے اپنی اولاد کو انگلش پڑھانے کے چکر میں یا بہترین دنیا دار آفیسر اور صاحب بنانے کے چکر میں اگر ان کو عیسائیوں کی اسکولوں میں ان کے حوالے کر دیا، تو مولانا مرحوم یونس صاحب ایک مثال دیتے تھے کہ ایک کرسچن ٹیچر بچوں کو کیسے بہکا رہا ہے۔ دیکھو وہ کہتے تھے ایک کرسچن ٹیچر نے بچوں کو اس طرح بہکایا، بچوں سے پوچھا پیارے بچوں یہ کیا ہے؟ بولو بچوں کیا ہے؟ بولو نا کیا ہے؟ پین۔ یہ نظر آ رہا ہے نا، نظر آ رہا ہے نا، اس لیے آپ نے کیا کہا کہ یہ کیا ہے؟ پین ہے۔ تو ٹیچر کہتا ہے کہ پیارے بچوں یہ کیا ہے؟ تو بچے کہتے سر پین ہے۔ تو ٹیچر دھیرے سے کہتا ہے کہ یہ نظر آ رہا ہے؟ تو بچے کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں سر نظر آ رہا ہے۔ تو دھیرے سے استاد کہتا ہے کہ یہ اس لیے نظر آ رہا ہے کیونکہ یہ ہے۔ پھر کتاب اٹھاتا، بچوں کو کیسے خراب کر رہا ہے، پھر کتاب اٹھاتا، پیارے بچوں یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ سر یہ بک ہے۔ پھر ٹیچر کہتا ہے یہ نظر آ رہی ہے؟ کہا کہ ہاں ہاں نظر آ رہی ہے۔ پھر ٹیچر دھیرے سے کہتا یہ اس لیے نظر آ رہی ہے کیونکہ یہ ہے۔ پھر 5-6 مثالیں دیکھ کر، وہ شارٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، 5-6 مثالیں دیکھ کر وہ کہتا ہے کہ دیکھو ابھی آپ کو پین نظر آ گیا کیونکہ پین ہے، ابھی آپ کو بک نظر آ گئی کیونکہ بک ہے۔ پھر دھیرے سے وہ کمینہ کہتا کہ اللہ نظر آ رہا ہے۔ مسلمان کے بچے تھے، ان سے کہتا ہے اللہ نظر آ رہا ہے۔ اب معصوم بچے کیا کہیں گے؟ ارے بولو بھائی نہیں آ رہا، نہیں آ رہا۔ تو پھر دھیرے سے وہ نالائق کہتا ہے ہوتا تو نظر آتا جیسے پین نظر آ گیا۔ لیکن اب سن لو مدرسوں اور مکاتب کی کتنی ضروری تعلیم ہوتی ہے اور کیسا ہماری نسلوں کی حفاظت کرتی ہے۔ انہی بچوں میں ایک بچہ وہ بھی تھا جو مکتب میں جایا کرتا تھا، حافظ عبد الغفور کا چہرہ دیکھا کرتا تھا۔ اب انہی بچوں میں سے ایک بچہ کہتا سر 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 آپ نے جو مثال دی نا بچوں کو سمجھایا، میں اسی مثال سے اپنے دوستوں کو سمجھانا چاہتا ہوں اور وہی چیز سمجھانا چاہتا ہوں جو آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ تو ٹیچر بولتا بہت اچھی بات ہے، فرینڈ کو سمجھا دے گی تو اچھی بات ہے۔ تو بچہ وہی کھڑے رہتا ہے، اور پھر وہ بچہ جو دین کی تعلیم اور مکتب کی تعلیم حاصل کرتا تھا، جس کے گھر میں دین کی تعلیم ہوتی تھی اور کتاب کی تعلیم ہوتی تھی، ایمان کی باتیں ہوتی تھی، تو وہ ایک بچہ کھڑا رہتا ہے، کہتا دیکھو پیارے دوستو ابھی اپنے سر نے کیا سمجھائے؟ ابھی اپنے سر نے سمجھائے کہ جو چیز نظر آتی ہے وہ ہے۔ پھر وہی پوری مثالیں دیا جو سر نے کہا، اور پھر دھیرے سے کہنے لگا دوستو سر کی عقل نظر آ رہی کیا؟ ارے بولو نا، تو بچے کو نظر آئے گی نہیں؟ تو بولے اگر ہوتی تو نظر آ جاتی، اب ہے نہیں اس لیے بولے باتیں کر رہا ہے، نہیں اس لیے میں بالکل سادہ انداز میں سمجھا رہا ہوں اون والو کہ یہ مدارس دین کے قلعے ہیں، یہ ایمان کے قلعے ہیں، اور انشاءاللہ ان کو کچھ نہیں ہوگا، صرف ہم ٹھان لیں کہ ہم اپنے اداروں پر کسی بھی قسم کی آنچ آنے، ارے بولو آنچ آنے نہیں دیں گے۔ ہم اپنے اداروں کے ذمہ داروں کو محتاج ہونے نہیں دیں گے۔ کوئی یہ نہیں کہہ پائے گا کہ نہیں بالکل میں تھک گیا ہوں، اب ادارہ چلایا نہیں جاتا، لاک ڈاؤن نے پوری مارکیٹ کی حالت خراب کر دی۔ بالکل نہیں۔
انشاءاللہ یہ جتنے بھی حالات آ رہے ہیں سارے ختم ہو گئے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں۔ جیسے بچے نے حجاب پر کہا تو میں بالکل، کیونکہ ابھی جو میری بات سن رہے ہیں نا، یہ صرف آپ نہیں سن رہے ہیں، میری بات ابھی فی الحال پوری دنیا میں جا رہی ہے، اور آپ سے زیادہ غور سے وہ سنتے ہیں جن کو میں سنانا چاہتا ہوں، سمجھ رہے آپ؟ پوری دنیا میں جا رہی ہے اس وقت۔ میرا جو لوگ ہیں وہ کام چالو ہے، میرا چینل شروع ہے، تو آج میں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے سے حکومت کو پیغام دوں گا کہ بھیا قرآن کی تعلیم جب تک اس ملک میں قال اللہ قال الرسول کی تعلیم ہوتی رہے گی، اللہ اور اس کے بول، اس کے رسول کے بول بولے جاتے رہیں گے، تمہاری آفتیں بھی ہٹتی رہے گی، ملک بچتا رہے گا۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں، حکومت سے یہ کہتا ہوں کہ بے وقوفی نہ کر، ہم کو بچانے کی یوجنا بنا تو تم بھی بچیں گے۔ یوجنائیں بناتی نا حکومت، یوجنائیں بناتی ہے۔ تو میں نے ایک مرتبہ، میں ایک سیاسی نیتا بھی ہوں، تو میں نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ حکومت کو میں ایک یوجنا بتاتا ہوں جس سے پورا ملک بچے گا، وہ بھی بچے گے۔ تو کہا کہ کون سی یوجنا؟ میں نے کہا مسلمان بچاؤ یوجنا۔ کون سی یوجنا؟ تو کہا کہ یہ کون سی یوجنا ہے؟ میں نے کہا بڑی یوجنا ہے، ہمارے نبی نے یہ کہہ کر گیا ہے کہ جب تک اس دھرتی پر، اس زمین پر ایک اللہ 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 کہنے والا باقی رہے گا، اللہ پورے سسٹم کو چلاتا رہے گا، تو تم کو اگر بچنا ہے تو ہم کو بچانے کی یوجنا بناؤ، ورنہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم۔ ارے بولو نا بھائی، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبے گے۔ تو یہ مدارس میں بے وقوف حکومت سے بھی کہتا ہوں کہ یہ مدارس جو ہے یہ اس دھرتی پر اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے۔ یہ مدارس رہے گے تو انشاءاللہ اللہ کی جانب سے رحمتیں برکتیں آتی رہے گی۔ اور اون والو جیسے مولانا نے کہا کہ ایک زمانہ تھا ایک مسجد یہاں پر تھی اس پورے علاقے میں، آج 75 مسجدیں ہیں، 75 مسجدیں ہیں۔ اون والو، ہر مسجد کا مکتب مضبوط کرو، ہر مسجد کا مکتب، مولانا ہر مسجد کا مکتب مضبوط کرو۔ ابھی میں آیا تھا مسجد نعمان میں آیا تھا، میں مسجد بلال میں آیا تھا، وہ حافظ صاحب قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں وہاں پر آیا تھا، میں نے وہاں پر بھی یہ بات کہی۔ اور آج ان والوں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے اپنے علاقوں کے مکتب کو مضبوط کرو، مضبوط کرو۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ پھر یاد آ گیا، وہ کہتے تھے کہ مسلمانوں گلی گلی مکاتب کا جال بچھا دو۔ تو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ بھیا اتنے مکاتب اگر کھل جائے گے، مدارس اگر کھل جائے گے تو یہ تو چمڑوں پر بہت جھگڑے ہوں گے۔ خیر فی الحال وہ چمڑے کے جھگڑے بھی ابھی بولو ختم ہو گئے۔ تو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ مولانا کہتے تھے کہ گلی گلی مکاتب اور مدارس کا جال بچھا دو۔ مولانا آج سمجھ میں آ رہا ہے کہ مولانا وہ کہتے تھے کہ گلی گلی مکاتب کا مدارس کا جال بچھا دینا، ورنہ ایک دور ایسا آئے گا کہ تمہاری نسلوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جائے گا۔ آج آپ دیکھو شیطانوں کے نیٹ ورک اتنے پھیل گئے ہیں، جتنے آپ کے مکاتب اور آپ کے مدارس نہیں ہیں، اس سے زیادہ شیطانوں کا نیٹ ورک پھیل گیا ہے۔ اور شیطانوں کے مدرسے کے لیے ان کو اتنی بڑی بلڈنگ کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کا اتنا سا مدرسہ رہتا کہیں بھی چپک جاتا۔ سمجھ گئے کیا؟ بیوی ٹی وی شروع ہے ان کا مدرسہ، ہر بیڈ روم میں شروع ہے، ہر بنگلے میں شروع ہے، ہر گھر میں شروع ہے۔ شیطانوں نے اپنا مکتب، اپنا مدرسہ کھول دیا، جہاں سے وہ بے دینی پھیلا رہے ہیں، ہمارے ان معصوم بچوں کے دماغ کو خراب کر رہے ہیں، ان کی ایمان سے کھیل رہے ہیں۔ شیطانوں کا مدرسہ شروع ہے۔ او اون والو، او صورت والو، طے کر لو کہ ہم اپنے علاقے کے چاہے مسجد کا چھوٹا سا مکتب کیوں نہ ہو، 50 بچوں کا 20 بچوں کا مکتب کیوں نہ ہو، ہم ان مکاتب کو مضبوط کریں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ ہاں، ان مدارس کا مکاتب کا پورا خیال رکھیں گے، کہو انشاءاللہ۔ ہاں، اور اب آخری باتیں سن لو کہ دیکھو ہم جس مالک کے، جس خالق کے، جس رب کے ماننے والے ہیں، پھر میں دوبارہ وہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اس سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیں، ہے نا۔ وہ دیکھو علم، جیسے ایک بچے نے تقریر کیا کہ ایمان کے بعد بڑی دولت ہے علم۔ اب کتنی بڑی دولت ہے علم، صرف میں آپ کو ہلکا سا سمجھا کر بات کو سمیٹ لوں گا۔ کتنی بڑی دولت ہے علم کہ آپ دیکھو قرآن پاک کے بچے حافظ بنے، 15 16 18 بچے حافظ بنے۔ قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت کون سی ہے جو نازل ہوئی؟ اقرا اقرا
اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اب آپ دیکھیں کہ علم کتنا ضروری ہے کہ اللہ نے، آپ قرآن پر غور کریں، قرآن میں روزے کا بھی حکم ہے، قرآن میں نماز کا بھی حکم ہے، قرآن میں زکوٰۃ کا بھی حکم ہے، قرآن میں حج کا بھی حکم ہے، نہ جانے کتنے کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا، نہ جانے کتنے کاموں سے رکنے کا اللہ نے حکم دیا۔ لیکن مسلمانوں دیکھو، قرآن میں روزے کا حکم پہلے نہیں آیا، جبکہ بہت بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ نبی کے زبان سے اللہ نے کہلوایا کہ اے محمد کہہ دو روزہ اتنا بڑا عمل ہے کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ لیکن روزے کا حکم پہلے نہیں آیا، زکوٰۃ کا حکم پہلے نہیں آیا، حج کا حکم پہلے نہیں آیا، نماز کا حکم پہلے نہیں آیا۔ قرآن میں اللہ نے سب سے پہلے جو آرڈر دیا وہ ہے اقرا، پڑھ۔ اقرا کے معنی کیا ہے؟ پڑھ، ہے نا؟ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ علم اتنا قیمتی ہے کہ میں اکثر شعر کہتا ہوں کہ زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو، زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو، تخت مانگو نہ کوئی تاج و حکومت مانگو، جھوٹی دنیا ہے یہ، دنیا کی نہ شہرت مانگو، صرف اللہ سے تم علم کی دولت مانگو۔ کیوں علم کی دولت مانگو؟ تو میں اکثر کہتا ہوں کہ کیوں علم کی دولت مانگو؟ کیونکہ علم انسان کی اوقات بڑھا دیتا ہے، علم سوئی ہوئی تقدیر جگا دیتا ہے، علم سیکھو گے تو تقدیر سنور جائیں گی، زندگی ورنہ اندھیروں میں گزر جائے گی۔ علم جس کو نہیں منزل وہ کہاں پاتا ہے، ٹھوکریں راہ میں کھا کھا کے ہی مر جاتا ہے۔ تو علم اللہ نے سب سے پہلے آرڈر دیا کہ علم، بلکہ کبھی کبھی ہم سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ نے علم کا حکم بھی اس لیے دیا، ایک بڑی پیاری بات سامنے آئی کہ اللہ نے پڑھنے کا حکم بھی اس لیے پہلے دیا کہ وہ رب جانتا ہے کہ جب تک یہ پڑھے گا نہیں تو مجھے بھی نہیں پہچانے گا۔ پڑھے گا تو جانے گا خالق کون، پڑھے گا تو جانے گا رزق دینے والا کون، پڑھے گا تو جانے گا مالک کون، پڑھے گا تو جانے گا زندگی موت نفع نقصان سارا سسٹم کس کے ہاتھ، پڑھے گا تو جانے گا حقیقی مالک کون۔ ساری چیزیں اللہ نے علم کا حکم اس لیے دیا کہ پڑھے گا تو جانے گا کہ کون ہے رب، ہے نا؟ ورنہ اگر علم نہیں رہے گا تو پھر عجیب و غریب مسئلے پوچھیں گا۔ ابھی رمضان آ رہا ہے، پچھلے رمضان میں ایک صاحب نے، آج تک کہ وہ مسئلہ گونجتا ہے، پچھلے رمضان میں ایک صاحب نے فون کر کے سحری کے وقت میں پوچھا کہ مفتی صاحب اپنے محلے کی اذان نہیں ہوئی تھی تو تب تک تو سحری کھا سکتے ہیں نا، سمجھ رہے آپ؟ یا پھر کبھی مسئلہ پوچھتا ہے کہ مفتی صاحب ایک دن میں حج کو گیا تھا جب، تو 3 دن میں سے ایک دن شیطان کو پتھر نہیں مارا تھا تو اب کیا کرنا پڑے گا؟ تو میں نے کہا تو اپنے آپ کو مار لے۔ تو میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ علم نہیں رہے گا تو جہالت ہی جہالت رہے گی، نہ دنیا جانے گا، نہ آخرت کو جانے گا، نہ حق جانے گا، نہ باطل کو جانے گا، نہ نفع کو جانے گا، نہ نقصان کو جانے گا۔ اس لیے میں پھر آخر میں کہوں گا کہ ان مدارس کو مضبوط کرو۔ کاہے کو مضبوط کرو؟ ان مدارس کو۔ اور یہ جو حالات آ رہے ہیں نا، اس کا ٹینشن لینے کا نہیں، سمجھ رہے آپ؟ کچھ نہیں، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ بلکہ ایک جملہ موجودہ حالات پر کہتے ہوئے کہوں گا کہ ابھی پرسوں میری جو ویڈیو آئی مولانا، میں نے ہندو بہنوں کو سمجھایا، ہندو بہنوں میں بات ہوئی، ایک ریلی نکالے ہم نے، ایک مورچہ نکالے اور اس میں ہندو عورتوں کو شامل کیے جو یہ کہہ رہی تھی کہ پردے ہی میں ہماری حفاظت ہے۔ ہندو بہنوں کو میں نے آگے کیا، اور جب میری ان میں بات ہوئی ہے، اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کیونکہ عورتیں بہت بڑی تعداد میں بلڈنگ میں بیٹھی ہوئی ہے، میں میری بہنوں سے کہوں گا کہ میری بہنوں، پردہ ہی تمہاری حفاظت کا بڑا ذریعہ ہے، بڑا ذریعہ ہے۔ اب ہندو بہنیں تھیں تو میں نے ان میں بات کرتے کرتے سمجھایا، جو آج میں میری بہنوں کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ دیکھو، اللہ نے قیمتی آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں پھل فروٹ لینے کے لیے، تو جتنے قیمتی پھل ہے آپ دیکھو، اللہ نے ان تمام کو کور میں رکھا ہے۔ میں نے ہندو بہنوں سے کہا کہ اگر آپ سنترا لینے گئے تو سنترا چھلا ہوا لوگے یا کور والا لوگے؟ بولو ذرا۔ اچھا، کیلے لینے گئے تو کون سے لیں گے؟ ارے بولو نا بھائی، کور والا۔ موسمبی کور۔ اچھا، کوئی بہت ایماندار باغبان ہے جو پہلے سے چھیل کر رکھ کر آپ کی سیوا کرنا چاہتا ہے تو لیں گے؟ ارے بولو بھائی، نہیں۔ کیوں؟ تو بولے نہیں، اس میں ڈسٹ لگ گیا ہوگا، اس میں گندگی لگ گئی ہوگی، اس میں وائرس، کیونکہ ابھی تو وائرس بہت گھس رہا ہے،
تو اس میں وائرس گھس گیا ہوگا. تو اللہ نے ہر قیمتی پھل کی حفاظت جو آپ کے میرے لیے رکھا ہے تو حجاب میں رکھا ہے, کور میں رکھا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر قیمتی چیز کو چھپانے میں ہی فائدہ ہے, چھپانے ہی میں اس کی حفاظت ہے. تو میں نے جب ہندو بہنوں سے کہا, یہ مثال دی تو ان کے سمجھ میں آئی. اب ایک ہندو بیٹی تھی, میں کالج میں 14 سال ڈاکٹروں کو پڑھایا ہوں, تو 2 ہندو بیٹیاں اسکوٹی پر آئی. مولانا گرمی کے دن تھے تو وہ اسکوٹی پر آئی اور یہ پورا چھپا ہوا تھا, مطلب وہ آج کل ہندو بہنیں بھی باندھ رہی ہے, پورا اسکارف لگا رہی ہے. تو وہ سلام کر کے رک گئی, لیکن میں پہچان گیا کہ یہ تو میری ہندو بیٹیاں ہیں جن کو میں پڑھاتا تھا. تو میں نے کہا ایسا تھوڑا ہنستے ہنستے کہ بیٹیاں تم لوگ اسلام کا یہ پردہ کب سے لگانے لگ گئے, یہ چہرہ وہرہ کب سے چھپانے لگ گئے, اسلام کی تعلیمات کو کیسے ماننے لگ گئے؟ تو وہ میڈیکل کی بیٹیاں تھیں, سائنس پڑھ رہی تھی. تو انہوں نے کہا, او مفتی صاحب, مفتی گرو جی, مجھے بولتے تھے مفتی گرو جی, ہم یہ جو چہرہ ڈھانک رہے ہیں نا, یہ ہم اسلام کی تعلیم کی وجہ سے نہیں ڈھانک رہے ہیں. ہم نے سائنس میں پڑھا ہے کہ یہ جو گرمی کی جو لو چلتی ہے, اس سے اگر اسکین کو بچانا ہے, خوبصورتی کو بچانا ہے, یہ جو گوری رنگت ہے اس کو محفوظ رکھنا ہے, تو کپڑے سے ڈھانک کر نکلو. تو یہ لو کا جو وائرس ہے, گرمی کا وائرس, اس سے اسکین چمڑی محفوظ رہے گی. تو میں نے کہا واہ بیٹی, تم کو اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ اگر کپڑے سے اگر چہرے کو ڈھانک لے تو گرمی کا جو وائرس ہے اس سے تم محفوظ رہو گی. تو میں نے کہا اللہ جو ہمارا خالق ہے, مالک ہے, وہ یہی کہتا ہے اپنی بندیوں سے کہ تم اپنے آپ کو ایسے ہی ڈھانک کر رکھو, تو گرمی کی جو لو کا جو وائرس ہے اس سے بھی محفوظ رہو گی, سردی کا جو وائرس ہے جس سے اسکن پھٹ جاتی ہے اس سے بھی محفوظ رہو گی. اور راستے پر جو چھچورے وائرس رہتے ہیں, ارے بولو بھائی, چھچورے وائرس, کورونا وائرس کا تو علاج ہے مگر یہ چھچورے وائرس کا علاج نہیں ہے. تو اللہ, میں ہندو بھائی بہنوں کو سمجھایا کہ اللہ جو ہمارا خالق ہے, مالک ہے, ہمارے سارے سسٹم کو جانتا ہے. جیسے ایک کمپنی کسی گاڑی کو بناتی ہے تو وہ کمپنی چھوٹی سی بک دیتی ہے کہ ہاؤ ٹو یوز, اس کو ایسے ایسے استعمال کرنا. تو یاماہا لے رہا, تو بلیٹ لے رہا, تو سن باولے, اس کا پہلا گیئر آگے ہے, اسپلینڈر کی طرح پیچھے نہیں ہے. تو جو کمپنی 2 ویلر بناتی ہے وہ بھی بک دیتی ہے, فریج لینا ہے تو بک ملتا ہے, ہر چھوٹی چیز کے لیے بک ملتا ہے. تو جس کمپنی نے, جس فیکٹری نے اس پورے انسان کو بنایا, اس نے بھی بک دے دیا کہ اس کو ایسا استعمال کرنا ورنہ وائرس تجھے پریشان کر دیں گے. تو یارو ہماری تعلیم سچی ہے, بس شرط یہ ہے کہ ہم خود اپنی تعلیم پر عمل کریں. بلکہ مولانا علی میاں صاحب یہ کہتے تھے, ایک جملہ مسلم پرسنل بورڈ کا 40 سال پہلے ایک اجلاس ہوا تھا, تو مولانا علی میاں ندوی صاحب نے ایک جملہ کہا تھا, جب شریعت میں دخل اندازی, یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے اس وقت بھی, تو مولانا علی میاں ندوی صاحب نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے یہ لوگ شریعت میں دخل اندازی کر رہے ہیں, یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم پردہ اختیار نہ کرو, یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم بے حیائی اور ننگے پن پر آ جاؤ. لیکن مولانا علی میاں کہتے تھے کہ مسلمانوں, تم کو کس نے منع کیا ہے شریعت پر عمل کرنے سے؟ تم کو کس نے منع کیا ہے کہ تم نماز کو نہ آؤ؟ تم کو کس نے منع کیا ہے کہ تم قرآن نہ پڑھو؟ تم کو کس نے روکا ہے کہ تم شریعت پر عمل نہ کرو؟ آج ہم طے کر لے کہ شریعت پر عمل کریں گے تو یہ لاکھ شرارتیں کرے, کچھ نہیں ہونے والا ہے نا. کہو انشاءاللہ, کہو انشاءاللہ. بلکہ ہر چیز, بلکہ اب آخری بات یہ کہوں گا کہ ہم تو یہ کہتے ہیں اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے. میں نے پرسوں جمعہ کے بیان میں ایک جملہ کہا کہ کچھ چیزیں ایسی تھی جو ہم علماء چاہتے تھے کہ ایسا ہو جائیں, ایسا ہو جائیں, ایسا ہو جائیں, مگر امت مانتی نہیں تھی. جیسے سی اے کے ٹائم پر, این آر سی کے ٹائم پر حکومت نے دیکھا کہ جب سی اے اور این آر سی کا مسئلہ آیا مولانا, تو سب لوگ ایک ہو گئے, کالا پھیٹا, ہرا پھیٹا, سفید پھیٹا, سب ایک تھے. تو میں نے کہا واہ حکومت تیرا شکریہ, اگر تو بدماشی نہ کرتی تو ہم متحد, ارے بولو, نہ ہوتے. تو تم نے بدماشی کی تو ہم متحد ہو گئے. ایسے ہی یہ حجاب کا عیسیٰ صاحب فائدہ یہ ہوا, یہ حجاب کا فائدہ یہ ہوا کہ پہلے جو بیٹیاں, کئی بیٹیاں ایسی ہیں جو حجاب نہیں کرتی تھی. میری خود کی 13 سال کی بیٹی ہے, میں نے خود نے یہ سوچا تھا کہ یہ جب 10th میں جائے گی, 10ویں میں جائے گی, اور ویسے بھی دبلی پتلی اتنی سی دکھتی ہے, تو میں نے خود یہ سوچا تھا ولی اللہ صاحب, مولانا شبیر صاحب, کہ جب 10ویں میں جائے گی, جب میں اس کو پردہ حجاب کرواؤں گا. لیکن اس دن جب حجاب کا مدعا اٹھا اور میں آفس سے آیا تو میری 13 سال کی بیٹی جو ہے حجاب پہن کر جا رہی تھی. میں نے کہا میڈم کدھر؟
تو کہا اب تو حجاب پہنوں گی. تو یہ مثال میں کیوں سمجھا رہا ہوں کہ تم اگر کوئی بدماشی کرتے ہو تو ہم نے دیکھا مولانا کہ اب باقاعدہ کئی مسلم بیٹیاں حجاب پہننے لگ گئی اور ان کے اندر کا وہ جو اسلامی حمیت تھی وہ جاگ گئی اور وہ کہتی ہے کہ تم ہمیں ننگا کرنا چاہتے ہو, تم ہمیں بے پردہ کرنا چاہتے ہو, تم ہمیں روڈ پر لا کر تم ہمیں ذلیل کرنا چاہتے ہو. اب ہم مسلمان بیٹیاں یہ طے کرے گی کہ ہم کبھی حجاب ارے بولو نہیں چھوڑے گی. تو یہ کچھ بھی کرے, یہ مثال اس لیے دیا کہ یہ کچھ بھی کرے کچھ نہیں ہونے والا. بس ہم اپنے دین پر قائم رہے, ہم اپنے اسلام پر قائم رہے, ہم اپنی تعلیم پر قائم رہے, ہم اپنے مدارس کی حفاظت کرے, ہم اپنے دینی تعلیم اور مراکز کی حفاظت کرے تو انشاءاللہ سارا ماحول درست رہے گا. اور ایک شعر پر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ دیکھو میں نے شروع میں شعر پڑھا, اسی شعر پر اپنی بات کو ختم کروں گا. اور گویا کہ ہم دنیا کو پیغام دیتے ہیں کہ ہم مدارس والے ہیں. کیا ہے ہم کیا ہے؟ ہاں تو کسی نے کہا ہے نا, وہ میں نے باقاعدہ اس کو ابھی بیٹھے بیٹھے لکھا بھی تھا میں نے, ہم آقا کے ماننے والے ہیں, ہم فرقہ پرستی کیا جانے. بلکہ یہ جو مدرسے کے جلسے ہوتے ہیں نا مولانا, تو ہندو بھائیوں کو بھی لایا کرو تاکہ ان کو پتہ چلے یہاں تیار کیا ہوتا ہے. سمجھ رہے آپ, کیونکہ ان کو غلط مس رپورٹ دی جا رہی ہے. تو دیکھو یہ اشعار کے ذریعے سے مدرسوں کا پیغام دے کر بات ختم کروں گا. ہم آقا کے ماننے والے ہیں, ہم فرقہ پرستی کیا جانے, ہم لوگ مدارس والے ہیں, ہم دہشت گردی کیا جانے, ہم آقا کے ماننے والے ہیں. دیکھو اللہ نے میری سن لیا. میں ابھی کہہ رہا تھا کہ اپنے ہندو بھائیوں کو ایسے پروگرام میں لایا کرو تاکہ ان کو یہ پتہ چلے. دیکھیے مولانا اللہ نے میری سن لیا. ویلکم ویلکم موسٹ ویلکم. کیا نام ہے بھاؤ اپنا؟ بہت اچھے مل چکے ہیں, اپن مل چکے ہیں جی ہاں. یس ماشاء اللہ. پریش بھائی آئیے. دیکھو میں ابھی میرا خیال آپ کے کانوں میں آواز گئی ہوگی جب باہر میں یہی بول رہا تھا اور آپ انٹری مار رہے ہو گے 15 منٹ سے. ہاں تو دیکھو اب یہ آ گئے. اب مجھے بھی ایسا لگا, بلکہ میں کہتا ہوں مولانا, اور ہمارے بڑے کہہ رہے ہیں, ہمارے پریش بھائی ہمارے دھرم گرو کہہ رہے ہیں کہ اپنے مسجد کے پروگرام میں, اپنے مدرسوں کے پروگرام میں اپنے بھائیوں کو لاؤ تاکہ جو ملک میں شیطان نفرتوں کا ماحول بنا رہے ہیں وہ کامیاب نہ ہو. کیوں بھائی آج ملک میں نفرتوں کا ماحول بنایا جا رہا ہے. اس لیے میں نے 26 جنوری کو احمد آباد میں میرے ہاتھ سے جھنڈا تھا تو میں نے اس وقت دعا کیا مولانا, تو میں نے یہ دعا کیا مولانا شبیر صاحب کہ اے اللہ کورونا وائرس سے بھی زیادہ خطرناک اور گھٹیا اور نیچ وائرس جو ابھی چل رہا ہے, نفرتوں کا وائرس, نفرتوں کے وائرس سے ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرما. کورونا وائرس سے بھی زیادہ خطرناک ہے مولانا. کئی بے قصوروں کی یہ نفرتوں کا وائرس جان لے رہا ہے, کئی بے قصور ملک کی تباہی کر دیے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں اپنے دھرم گروؤں سے بھی کہ اپنے ہندو بھائیوں کو اپنی مسجدوں میں لاؤ, مدرسوں میں لاؤ. ان کو بھی پتہ چلتا ہے کہ یہاں کتنی بڑی تعلیم دی جا رہی ہے, یہاں کیسے بہترین انسان بنانے کی محنت کی جا رہی ہے. تو خیر وہ میں اشعار آپ کو سنا رہا تھا اور پریش بھائی آ گئے کہ میں آپ کو اشعار سنا رہا تھا. ہم آقا کے ماننے والے ہیں, ہم فرقہ پرستی کیا جانے. فرقہ پرستی مینس واد وواد, جھگڑے لفڑے. ہم مدارس والے, ہم تو امن کا, شانتی کا پیغام دیتے ہیں, ایکتا کا, محبت کا, انتی کا, سدبھاونا کا پیغام دیتے ہیں. تو شاعر کیا کہہ رہا ہے, ہم آقا کے ماننے والے ہیں, ہم آقا کے ماننے والے ہیں, ہم فرقہ پرستی کیا جانے, ہم فرقہ پرستی کیا جانے. ہم لوگ
مدارس والے ہیں، ہم لوگ مدارس والے ہیں، ہم دہشت گردی کیا جانے، میرے ساتھ بولنا، ہم آقا کے ماننے والے ہیں، ہم فرقہ پرستی کیا جانے، ہم لوگ مدارس والے ہیں، ہم دہشت گردی کیا جانے۔ اور اگلا شعر دیکھیں، جو چاند پہ جا کے لوٹ آیا، کئی لوگ ہیں جو چاند پر جا کر لوٹ آئے اور اترا رہے ہیں اتنے سے کام پر، تو اگلا جملہ دیکھیں، جو چاند پہ جا کے لوٹ آیا، اتنی سی ادا پہ اترایا، جو چاند پہ جا کے لوٹ آیا، اتنی سی ادا پہ اترایا، وہ عرش معلا قرب خدا، وہ عرش معلا قرب خدا، سدرا کی بلندی کیا جانے، ہم لوگ مدارس والے ہیں، ہم دہشت گردی کیا جانے۔ تو یہ ملک بڑا پیارا ہے، پیارے بچوں، طے کر لو انشاءاللہ کہ ہم کو اچھا ایجوکیشن، اچھی تعلیم، پوتر قرآن کی تعلیم لے کر طے کر لو انشاءاللہ کہ ہمیں اس ملک کی اچھی خدمت کرنا ہے، کہو انشاءاللہ۔ اس ملک میں نفرتوں کے سوداگروں کو ہم کبھی کامیاب ہونے نہیں دے گے، ہم اس ملک میں نفرتوں کے سوداگروں کو کبھی کامیاب ہونے نہیں دے گے۔ جیسے برسوں سے یہ پیارا ملک جو ہے ہندو مسلم ایکتا پر چلتا آ رہا ہے، انشاءاللہ اسی کی محنت ہم کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ بس بہت اچھا پروگرام آپ لوگوں نے یہاں پر سجایا، میں تو لگاتار سفر کر کے لمبے سفر کر کے آ رہا ہوں، ہمیں خبر بھی نہیں رہتی کہ اللہ کیا بلوائے گا، بولو بلوانے والی ذات بھی کس کی؟ اللہ کی۔ بس ٹوٹے پھوٹے جو بھی الفاظ ذہن میں آ گئے، زبان پر آ گئے، بولتا چلا گیا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں، اور اب آپ سب نے آمین کہنا، میرے مولا آج کے ہمارے اس اجلاس کو بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ ہم کو دین دنیا کا بھی بہترین علم نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے نبی نے ہم کو دعا سکھائی، پریشت محمد پروفٹ محمد نے دعا سکھائی تھی، کیا؟ اللہم انی اسألک علما نافع، تو اے اللہ ہم سب کو نفع دینے والا علم نصیب فرما۔ اے اللہ وہ ایجوکیشن، وہ شکشن، وہ تعلیم، وہ علم جو ہم کو دنیا میں بھی کامیاب کرے اور مرنے کے بعد بھی کامیاب کرے، اے اللہ وہ علم ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے اس پیارے ملک کی ہر طرح سے حفاظت فرما، دنگے سے، فساد سے، نفرتوں سے، دشمنیوں سے، لفڑے جھگڑے، ہر قسم کے نفرتوں سے میرے مولا ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرما، اور اس پیارے ملک کو دین دوگنی رات چوگنی ترقیات نصیب فرما۔ اور جیسے آج یہ پیار، یہ ایکتا، یہ محبت، یہ پریم آج نظر آ رہا ہے، میرے مولا اس پریم کو کسی کی نظر نہ لگے، بولو زور سے آمین۔ اس محبت کو کسی کی نظر نہ لگے، بس ایسے ہی اس ملک کو میرے مولا تو آگے بڑھا، اس کا اصل وکاس ہو جائے، بس یہی تمنائیں، یہی دعائیں۔ آپ کا یہ مدرسہ خوب ترقی کرے۔ جامعہ احمد اللہ، جامعہ شیخ احمد اللہ ایک بزرگ کے نام سے جن کی بڑی خدمات رہی ہے، جن کو بلبل گجرات کے نام سے جانا جاتا ہے، جن کی بڑی خدمات رہی ہے، اللہ رب العزت ان کی بھی مغفرت فرمائیں، ان کے درجات کو بلند فرمائیں، اور یہ ادارہ اس بزرگ کے نام سے منسوب ہے، اس ادارے کو بھی اللہ دین دوگنی رات چوگنی ترقیات نصیب فرمائیں۔ اور آخری دعا کے الفاظ کہ آج بڑی خوشی ہے کہ اتنے بڑے بڑے ہمارے دھرم گرو، اتنے بڑے بڑے پوتر قرآن کے پٹھن کرنے والے اور پڑھنے والے اور جاننے والے اتنے بڑے بڑے علماء آج ہمارے اون میں، ہمارے اس علاقے میں آئے ہیں۔ اے اللہ ان تمام کے قدموں کی برکتیں ہمارے اس پورے علاقے کو نصیب فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ لوگوں کون مقتل سے سراپا خندزن آیا، جو اس انداز سے باندھے ہوئے سر سے کفن آیا۔
شکن آیا